السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں اس وقت لندن میں ہوں اور جناب اطہر کاظمی صاحب جو انگلستان بھاگ کے آئے ہوئے ہیں یہ بھی میرے ساتھ ہی ہیں. آقا میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ احسان نیازی ایران بھاگ گئے ہیں، مراد سعید جو افغانستان بھاگ گئے ہیں، ڈاکٹر محیط پیرزادہ، صابر شاکر وہ یہیں پہ کہیں ہیں لیکن وہ انگلستان میں بھی نہیں لوگوں کو مل رہے. عادل راجہ اور اطہر کاظمی جو ہے دونوں انگلستان میں ہیں، لیکن مجھے آپ ملنے آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. کیسا جا رہا ہے؟ آج تو موسم بھی اچھا ہے. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل میں آیا ہوں، بھاگ کے آیا ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں. مبشر صاحب کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارا تو تعلق ہے ہی وہی نا. تو پاکستان میں اللہ کا فضل ہے، کسی قسم کا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو کرنا چاہتے ہیں، جس حد تک کر سکتے ہیں، اپنی صحافت کر رہے ہیں. اور صحافت میں بھی مبشر صاحب کو پتا ہے کہ آپ ایز لانگ ایز کچھ بیسک چیزوں سے اسٹک رہے تو آپ کو کوئی زیادہ مسائل نہیں ہوتے. فرق یہ ہے کہ صحافت نہیں ہے، خاص طور یہاں پہ تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو پروف کرتا ہوں، آ جاتا ہے میرے ساتھ ہے نا. میں نے کوشش کرنی کہ سیاسی باتیں کم کروں ان سے. میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں، اب میری ایک آرگومنٹ ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ صحافت آزادی ہے، صحافت آزادی ہے، صحافت. تو یہ بیکار کی ٹرم ہے، بالکل بیکار کی ٹرم ہے. صحافت میں صرف ایک چیز کی آزادی ہے اگر ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے، وہ ہے کمرشل انٹرسٹ سے آزادی. کیا میں کوکو کولا کی یا پیپسی کی برائیاں کر سکتا ہوں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے؟ کیا میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ بیریا ٹاؤن کا پلاٹ لینا فائدہ میں ہے یا نقصان میں ہے؟ کیا میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ جو آپ کو منرل واٹر کے نام پہ کمپنیاں پلا رہی ہیں ایکچولی منرل واٹر نہیں ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے؟ تو جب میں اپنے کمرشل انٹرسٹ کے خلاف نہیں جا سکتا تو پھر صحافت آزاد نہیں ہے. لوگوں کی پگڑی اچھالنا یہ کوئی آزادی نہیں ہوتی. میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں، صحافت تو تب ہی آزاد ہوگی جب آپ معاشی طور پہ صحافت کو آزاد کریں گے. جب ایسا ماڈل ہوگا جہاں پہ کسی قسم کے معاشی مفادات آپ کے نہ ٹکرائیں. جب آپ کے معاشی مفادات ہوتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں پھر وہ صحافت کی ایک الگ شکل ہوتی ہے. کہیں پہ اس کو تھوڑی اجازت ہوتی ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہوتی. پر میں ان پرنسپل آپ کے آرگومنٹ سے عبدالر صاحب نا، پہلے جب ہماری ملاقات پہلی دفعہ ہوئی تھی تو یہ بی بی سی میں کام کرتے تھے اس وقت، اور مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ بی بی سی بہت اچھی خبر سا ایجنسی ہے. مانتا ہوں میں، لیکن بی بی سی کو کبھی یا بی بی سی میں کام کرنے والے کو اپنی تنخواہ کے لیے رپورٹ نہیں لانی، سٹوری نہیں کرنی. اس کو کوئی نہ کوئی اس کو سرکار دے رہی ہے. اٹ از 70% اونڈ بائی برٹش فارن سروس، فارن آفس، اور اس کے بعد 30% باقی گورنمنٹ کے ادارے. یعنی جب صحافی آزاد ہوتا ہے نا اپنی قید سے، اپنے مالکان کی قیدوں سے، تو پھر وہ صحافت کر سکتا ہے. ہمارے یہاں تو 14 چینل ریئل اسٹیٹ والوں کے ہیں اور کچھ 7 اخبار ان کی ہیں. ہم تو آپ کو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متعلق ہی نہیں بتا سکتے کہ وہ غلط ہے، وہ خراب ہے، اور ساروں کے اوپر تعلقات ہوتے ہیں. فیکٹ ہے کہ غلط ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، اس میں ایک تو ہمارا جو ریجن ہے اور ہمارا جو پاکستان ہے اس میں اس کا کلائمیٹ بڑا ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ اس سطح پہ ہم نے نہ صحافت کو فروغ دیا، نہ کسی حکومت نے. ہر حکومت ہی آ کے کہتی ہے، چاہے موجودہ حکومت ہو، پچھلی خان صاحب کی حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت. معاف کر دے، خان صاحب کی حکومت نے تو کہا بھی نہیں، وہ تو جھوٹ بتا. ویسے اگر پاکستان میں کوئی 70 سال میں کام ہوئے ہیں تو وہی خان صاحب کی حکومت میں. مبشر بھائی نے نہیں ماننا تو وہ علیحدہ باعث ہے. دیکھیں، میں ابھی پاگل نہیں ہوا، میں بالکل میں ہوش و حواس میں ہوں. اور اصل مجھے نا پہلے اثر نے بیٹھنے سے پہلے کہا میرا یہ میک پڑا ہوا تھا، میک. وہ کہتا ہے میں میک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. میں کہا یار نہیں، جھوٹ بولو گے، پی ٹی آئی والے ہو، میرا میک جل جائے گا. وہ بڑا مہنگا ہو گیا. نہیں، دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جس کی بھی حکومت ہو اس نے ٹو بی آنےسٹ پاکستان میں اس سلسلے میں کوئی خاص کام نہیں کیا. ہر حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی وی کو ہم بالکل بی بی سی ماڈل پہ بنا دیں. ایکچولی ان کو کانسیپٹ نہیں ہے بی بی سی کیا ہے. جی، ان کو پی ٹی وی چاہیں بھی تو نہیں بنا سکتے. ان کو کانسیپٹ نہیں ہے کہ بی بی سی کس طرح سے بی بی سی بنا. بی بی سی کو تو چھوڑ دیں، بی بی سی کے جو آئیکونک ٹیون ہے نا، جو اس کے نیوز کے پیچھے میوزک بجتا ہے، وہ بھی کتنے سال سے ایک ہے، اور اس میں جو تبدیلیاں ہوئی اس کو بھی انہوں نے کس طرح سے کیا. آپ تو وہ 30 سیکنڈ کا میوزک نہیں بنا سکتے اس طرح کا، اور اس کے گرافکس لیٹ الون آپ پورا نیٹ ورک بنانا. بالکل. اور میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ بی بی سی کی اگر آپ بات کر لیں، جو میڈیا ہوتا ہے وہ معاشرے کی تربیت میں کتنا زیادہ کردار ادا کرتا ہے. جب بی بی سی کے ریڈیو وغیرہ آئے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو اس کی سروس ہوتی تھی بی بی سی کی، وہ شام کو 5 سے 7 بجے تک روک دیتے تھے.
کہ جی جو والد گھر آئے گا نوکری کر کے تو 2 گھنٹے بچوں کے ساتھ گزارے گا، ماں باپ جو ہے بچوں کو تیار کر کے کھانا شانا کھلا کے سلا دیں گے. اسی طرح جو اتوار والے دن چرچ کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے بی بی سی کی کوئی سروس نہیں ہوتی تھی، آفٹر سنڈے سروس بی بی سی سروس شروع کرتا تھا. تو اس طرح پورے معاشرے کی ایک تربیت کی گئی کہ جناب آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. ہمارے ہاں تو خان صاحب نے کی تربیت، اپنا لوگوں کے ذہن بند کر کے، وہ 24 گھنٹے ہی بند کر کے انہوں نے تربیت کی ہے. ویسے میاں صاحب نے کی ہے، ادھر آج کل لندن آئے ہیں وہ. ایسے میاں صاحب کا میں نے دیکھا یار، ادھر سے فلیٹ دور نہیں ہے. مبشر بھائی ادھر سے زبان پارک پہنچ گئے، یہ ساتھ میاں صاحب کا فلیٹ ہے. نہیں، میں اس کی تو بات اس لیے کروں گا کہ 14 سال میں نے ان کے خلاف ایویڈنس دی ہے، یعنی صرف بات نہیں کی ہے. میں کل یہاں بیٹھا ہوا تھا، ہماری پاکستانی بچی کا ریسٹورینٹ ہے وہاں پہ، تو وہ تو ان کے دفتر کے بالکل سامنے ہے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی میاں صاحب کا کیا حال ہے. تو میں کہا دیکھیں اپنا ہمیں وہ بتا کے آئیں گے کہ میں اتنا شدید بیمار ہوں اور ایک رات بھی اسپتال میں ہی نہیں رہے. اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں ان کے متعلق. اور یہاں پہ رہنے کے لیے یعنی اگر میرے پاس رہائش نہ ہو یا رہائش کا مسئلہ، 15 دن سے زیادہ رہ ہی نہیں سکتا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے پاس اس لیول کی رہائش ہو، آپ کتنے ٹیکسز دے رہے ہیں، کس طرح خرچہ چل رہے ہیں، گارڈز ہیں، کھانے بھی، باورچی ہیں آپ کے بیراز ہیں، سب کچھ ہے، تو بھائی کہیں سے تو کمائی آ رہی ہے نا. صحیح بات. وہ اس کا حساب نہیں کوئی دے گا. ایک کوشچن میرے بھی ذہن میں، اب یہ جو آگے الیکشنز آ رہے ہیں، میاں صاحب کا صاحب نے ذکر کیا، آپ کو لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ کے ادھر بھی ذرائع ہیں، ادھر بھی آپ مجھے پتا ہے کافی ایکٹیو رہے، کیا میاں صاحب کی جو واپسی کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی جلدی آنے والے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میاں صاحب کی واپسی جو ہے نا سپریم کورٹ سے مشروط ہے کہ اب جو انہوں نے نیا قانون بنایا ہے کہ 5 سال سے زیادہ کسی کی سزا نہیں ہوگی، تو یہ اگلے ہفتے غالباً سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی. اگر تو انہوں نے ہاں کر دی اور جہانگیر ترین اور میاں نواز کو معاف کر دیا تو پھر تو اکتوبر میں الیکشن ہے. اور اگر سپریم کورٹ نے وہ چھوٹ نہ دی تو پھر مارچ سے پہلے الیکشن سے ہی. الیکشن چاہے ابھی ہو چاہے مارچ میں دونوں صورتوں میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، پی ایم ایل این کا بیڑا گرک ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ جب تک میاں صاحب واپس جا کر کم از کم 6 مہینے جیل میں نہیں رہیں گے نا، ان کا ورکر ریوائیو نہیں ہوگا اور کھڑا نہیں ہو سکے گا. ہم عمران کو پسند کریں نہ پسند کریں، اس نے جو ان کے اگینسٹ نیریٹو بلڈنگ کی ہوئی ہے نا، وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کا ووٹر ووٹ نہیں ڈالے گا، اس دن ان کو نہیں ڈالے گا. اور یہ بالکل فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں. سچویشن تو ایسی لگ رہی کہ گراؤنڈ پہ جو یہ ہے کہ جناب کے ووٹ کس طرف جائے گا، اور اسی وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ نئی پارٹی جو استحکام پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید اس کے پیچھے ذلیل ترین پارٹی، اس میں ایسے خبیث لوگ آئے ہیں کہ جن کو انسان اپنے گھر میں نہ آنے دے. اب دیکھیں نا، 2 دن پہلے کہہ رہے ہیں ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، بلکہ نہیں 4 دن پہلے جائیں، 2 دن پہلے نہیں. وہ علی زیدی جیسا ڈرامہ، میرے ماتھے پہ کو گولی مارے گا نا میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا. اور وہ جو پلیت جانور ایک بھاگنے میں مشہور ہے اپنے، میں تو نام بھی نہیں لیتا اس کا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ باپ سے بھی آزادی لیں گے ان کے، اور ان سے بھی آزادی لیں گے، اور یہ باتیں کرنے والے 2 دن کے بعد نہ صرف چھوڑے بلکہ جا کے خلاف بیانات بھی دینے شروع ہو گئے. یہی غلیظ فیاض الحسن چوہان جو ابھی اتنی لمبی لمبی پریس کانفرنسز کر رہا ہے، یہ اس وقت کریم شاہ کا بھائی بن کر بزدار کے پاس لے کے گیا، اس کو ہر جگہ پہ لے کے جا رہا ہے. یہ سارے لوگ جو آپ اٹھائے نا، آپ دیکھیں کتنے مکروہ لوگ ہیں کہ اپنی اپنی کرپشن کو لیگلائز کرنے کے لیے، اس لیے میں نے اس کو ذلیل ترین کہا. اچھا، پر اس میں دیکھنا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے نون لیگ کا بھی بتایا، جو نئی جماعت بن رہی ہے اس میں بھی ایشوز ہیں. ان لوگوں کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے جو ابھی موجودہ حکومت ہے کہ لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے ان کو ووٹ دیں گے؟ نہیں ہوگا، ان کے پاس یہ ہے ہی نہیں. یہ ووٹ مانگنے نہیں آئے ہیں، یہ جیتنے نہیں آئے ہیں. یہ جو گاجریں کھائیں گے نا کہ اس سے پیٹ میں درد نہ ہو، وہ بچنے کے لیے ہمیں کو کرپشن کے الزام میں نہ پکڑے. تو اب دیکھیں جیسے چودھری پرویز لائی کو سیاست بھی ایسے تھوڑی پکڑا ہوا ہے، وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے اندر ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا بیٹا یہی سامنے اس ہوٹل میں، تو یہ مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں نا. مبینہ نہیں ہے، ہم نشہ نہیں کرتے نہیں، پر عدالت سے سر صاحب ہم آنے نہیں آئے، پر رہنے دیں. آپ ایسی صحافت کو دفن کر دیں اپنی لے جا کے کہ آپ جب آپ نے ثابت کرنا ہو کہ اگلا بے گناہ ہے اس کی سائڈ لے رہے تو مبینہ کرپشن. نہیں، اور کیا ہوتی ہے کرپشن یار؟ جس عدالت سے جب سزا، میرا مطلب ہے کہ اور کیا ہوتی ہے عدالت میں تو آپ ججز سے آپ کی کالر لیک ہو گئی ہیں،
जजेस को आपने जेल में रखा हुआ है और वो एक एक ट्रक उनके बाहर खड़ा हुआ है, 1-1 अरब रुपया, अब उनकी आप करप्शन की होने नहीं दे रहे। छोड़े ना यार, अदालत एग्री टू डिसएग्री, ठीक है कि नहीं सर? नहीं, आप करें डिसएग्री, वो आपका राइट है, लेकिन एक मेरी बात सुने, ये मत कहें कि आप एक भैंस चराते हुए सडनली आप अरबों रुपए के शुगर मिलों के, टेक्सटाइल मिलों के मालिक हो जाएंगे और उसके पीछे कहानी नहीं होगी। ये नहीं, अगर आप मुझसे कई दफा लोग पूछते हैं कि यार ये आपने गाड़ी कहां से ली, ये कहां से ली, भाई मैं को पब्लिक सर्वेंट था, मैं तो टैक्स देता हूं ना FBR को, वट एवर। तुम मुझसे पूछते हो तो जो जलील आदमी जो बहस से लेके अपना वहां तक पहुंचा उससे तो पूछ लो जरा, उसके लिए मुबैना करप्शन आ जाती है, हमारे ऊपर 100% करप्शन है। ये कमाल नहीं है सर कासमी आपका। वैसे मैंने खुदा ना खास्ता आज तक किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, आपको मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया कि आप पाकिस्तान आ जाए आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं तो अभी भी पाकिस्तान आप मेरे कर रही है पाकिस्तान तो मेरा मुल्क है, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं, किसी किस्म यार लोगों को बताया करे ना, लोगों को प्रोपेगेंडा कहता कासमी को भी थ्रेट हो भाग गया, अरे अमीर भट्टी भी भाग गया, पता नहीं वो इधर ही है, पता नहीं। देखिए ये समर का टाइम है और जिस तरह आप अपने आए में आपके भी पता है कि बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं तो लोग बाहर निकलते हैं, आगे पीछे ट्रेवल करते हैं। साबिर शाकिर के तो बच्चे नहीं पढ़ रहे ना, वो तो देखिए उनका तो एक अलग केस हो सकता है। अब आप मुझे बताइए जो मुहित कर रहे हो क्या वो साफ है? देखिए इसको ये बड़ी सब्जेक्टिव सी नहीं है, अपना पोलाइट होने की बात नहीं, ऑनेस्ट होने की बात नहीं, सब्जेक्ट सी बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो अतर काजमी कर रहा है या जो मुबशर लुकमान कर रहा है, नहीं देखिए हम 73 का आइन है, आजाद शहरी हैं सारे, हर कोई अपनी अपनी मंशा के मुताबिक कर रहा है। ये है ना, ये हमारे कस्टमर हैं मिसाल के तौर पर, ये कंज्यूम करते हैं। अब तो आपके दोनों चैनल से भी PTI को छोड़ दिया यार। मेरा तो एक फेवरेट चैनल, मेरे तो सारे ही फेवरेट चैनल हैं सारे। नहीं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक एक्चुअली चोरों को फांसी नहीं दी जाएगी, और हर किस्म के चोर की बात कर रहा हूं, चाहे वो वोट का चोर हो, चाहे वो बैंक का चोर हो, चाहे वो अवाम का चोर हो, चाहे अवाम में से कोई चोरी कर रहा हो, जब तक चोरों के हाथ नहीं काटे जाएंगे वो नहीं ठीक होगा, जब तक लोग बचेंगे। तो अब देखे ना, बोरिस जॉनसन को एग्जाम्पल बना दिया ना एक झूठ बोलने पे, वो आपकी जो स्कॉटलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसको कर दिया ना अंदर, बेल पे आई है ना बाहर। जमहूरियत को तो खतरा नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं, सही बात है। और ये देखिए ना, ये एक इर्तिकाई ग्रेजुअल अमल है। हाँ, अब हम जिस जगह पे हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक ये चीजें अचीव करनी पड़ेंगी। एब्रप्ट चेंज जो होती है ना सर, वो एकदम से, जैसा फ्रांस में इनकलाब आया, 10 साल के बाद वही लोग दोबारा इक़्तिदार में आ गए, उनकी औलादें। हमने वो जो सिस्टम्स हैं उनको डेवलप नहीं होने दिया। जो पहले हम बात कर रहे थे कि सहाफत का एक सिस्टम नहीं चलने दिया, इसी तरह किसी भी निजाम को, किसी सिस्टम अगर हमारे यहाँ सिर्फ अदालतें इंसाफ पे चले ना, बाकी सब पूरी ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। सही बात है। कानून तो आपको पता है इस मुल्क में या दुनिया के जिस भी तरक्की याफ्ता मुल्क में आप जाएं, रूल ऑफ लॉ एक वो वाहिद चीज है जो नजर आती है आपको आसूदा माशरा में। मुराद से इतना शुक्र है। मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल कोई पता नहीं। मुझे वो फिर मैं बाथरूम की वो टूटी चलाऊंगी, जिस तरह जावेद चौधरी साहब हमें हमारे बड़े भाई को कहते, भाई मुझे किसी का नहीं पता कि टूटी वाली साइंस क्या है। अब वो मेरे ख्याल में उसमें वो ये कहते हैं कि शायद जो है वो कोई उसमें आवाज डिस्टॉर्ट हो जाती है, इसलिए कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं यूज कर लें। मैं भी अगर कहीं पे आपके पास वो सहूलत ना हो, देखें आप लंदन में बैठ के तो देखें हम फिल्टर भी कर सकते हैं। आवाज डिस्टॉर्ट होगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप है। नहीं, सॉफ्टवेयर क्या पता ना पकड़ सके ना, अगर उसके जरिए कोई डिटेक्शन हो रही तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ पाकिस्तान में है तो लोकेशन पकड़ी जाएगी, वरना पकड़ी नहीं जाएगी। हाँ वही ना। अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में अभी भी मतलूब हैं और वो नहीं मिल रहे, तो अब आई डोंट नो वो किधर हैं, क्या वजह है। और इसी तरह देखिए जो इंसानी स्मगलिंग का ये जो वाकया हुआ जिसमें इतनी अभी हुई है लोग यूनान में, अब वो जो ये पूरा नेटवर्क है, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा इनको। अब तक हमने 75 सालों में, अब अगेन इस पे भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगी, लेकिन ये भी कोई नई कहानी नहीं है। नहीं, ये पहली दफा भी नहीं हुआ। क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ होता यार? आप बिल्कुल छोटे मोटरवे पे जो बस का हादसा हुआ है वो कौन सा पहली दफा हुआ है? बिल्कुल। इसमें मजम्मत होगी, एक्शन कोई नहीं होगा। सही बात है। एक्शन करने की जरूरत है पाकिस्तान में। शुक्र है आसिम मुनीर एक्शन तो कर रहे हैं ना, एक दफा 9 मई के ऊपर। 9 मई को तो कंडेम करेंगे ना।
میں تو اس میں سے ہوں لوگوں میں سے ہوں جو جس نے سب سے پہلے نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ میں جناح ہاؤس گیا بھی تھا. دیکھیں اختلاف میرا ہے, مجھے پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر بہت اختلاف ہے, بہت ساری چیزوں میں مجھے عمران خان صاحب کی چیزیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی نا, دیکھیں آپ کی صحافت ہے, میری صحافت ہے, کسی کی وکالت, یہ ملک ہوگا تو ہم یہ سب کچھ کریں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنے ہی ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں, اپنے ہی ملک کو چاہے کوئی بھی کرے. تو یہ قدم جو ہے قابل قبول نہیں. میں نے تو پہلے بھی اس چیز میں بالکل واضح, میرے اس میں کوئی دو جو ہے وہ رائے نہیں ہے, ایک ہی رائے اور بالکل واضح رائے. اظہر کاظمی ہمارے ساتھ لندن میں ہے اور اب یہ کچھ دنوں کے لیے اور مجھے دوبارہ ان کو چائے بنا کے دینی پڑے گی. میں کچھ دنوں کے لیے یہاں پہ آیا ہوا تھا گھومنے پھرنے کے لیے, فیملی سے بھی ملنا تھا, بچوں سے بھی ملنا تھا, اور پھر مبشر صاحب کا پتہ چلا تو میں نے کہا کچھ اندر کی خبریں لینے کے لیے مبشر صاحب کے پاس آؤں. کچھ خبریں ان سے میں نے لی ہیں, وہ میں اپنے ولاگ میں ذکر کروں گا. Until the next time, Allah Hafiz.